السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ہمارے ذہنوں میں جو کامیابی کے بارے میں معیارات ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے۔ یہ معیارات ہیں ہمارے ذہنوں میں۔ جو جتنا دولت مند وہ اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور وہ اتنا کامیاب، جو جتنا مقبول وہ اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا وہ کامیاب، جس نے بہت بڑا کاروبار جما لیا وہ کامیاب، جس نے بہت جائیداد جمع کر لی وہ کامیاب۔ اس صورت کا مرکزی موضوع یہی ہے کہ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق میری اور آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ اس صورت میں کامیابی کے غلط معیارات کی نفی ہو رہی ہے کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار، طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ ہم ذرا غور کریں اس نقطۂ نظر پر، اس رویے پر۔ یہ جو ہماری سوچ کا زاویہ ہے اسی کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بڑا کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بڑے کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں ہے۔ اگر انسان دولت کے اعتبار سے قارون کی دولت حاصل کر لے اور حکومت کے اعتبار سے فرعون اور نمرود کا مقام حاصل کر لے، تب بھی وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم کامیاب ہیں، چاہے ان کے پاس دنیاوی کچھ نہیں تھا، ایک جھوپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو کوئی انہیں اجازت ہی نہ دے، کہیں اگر وہ کسی سے رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار ہی نہ ہو، کہیں اگر وہ کسی سے سفارش کرنا چاہیں تو کوئی ان کی بات ہی نہ سنے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے فرق دونوں سوچوں کا۔ یہ جان لیجئے کہ اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق ہمارے ذہنوں کا بدل جانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے کہ بڑا محل ہے۔ ایک بڑی 20 فٹ لمبی کار زناٹے سے آپ کے پاس سے گزر جائے تو ایک مرتبہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بڑے نصیب والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی بد نصیبی ہو سکتا ہے یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ اصل کامیابی کن چیزوں سے ہے تو ہماری زندگیاں صحیح رخ پر گزریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا فرمایا گیا اولئک ھم المفلحون، یہ ہیں لوگ کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے؟ یہ ہے سب سے بڑا سبق۔ یہ بات اگر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی، ہمارے بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ہمارے نقشے بدل جائیں گے۔
زندگی کا معیار بدل جائے گا. جو چیزیں آج نہایت اہم نظر آ رہی ہیں کل نہایت غیر اہم نظر آئیں گی. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا مطلب، میری مثال تو سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، آرام حاصل کرتا ہے، راحت حاصل کرتا ہے اور پھر اپنا راستہ لیتا ہے. اس کا اس درخت سے مستقل تعلق نہیں، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں. اسی طرح یہ دنیا میرا اور آپ کا گھر نہیں. اب دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، لیکن یہ طرز عمل تب ہوگا جب سورۃ العصر کی آیات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہی ہے اصل بات جو پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے. میں بتاؤں گا کہ صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے تھے. دیکھیے اگر کبھی برف باری ہو رہی ہو اور آپ باہر جائیں گے تو آپ کے کپڑوں پر برف جم جائے گی، تو اس برف کو ہٹانے کے لیے ہم اپنے کپڑوں کو جھٹکتے ہیں تاکہ برف ہٹ جائے. اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان پر گرد لگ جاتی ہے. تو اس گرد کو ہٹانے کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو جھٹکتے رہنا چاہیے، اور اس جھٹکنے کی بہترین مؤثر ترین شکل یہ ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ کامیابی کن چیزوں سے ہے. یہ چمک دھمک ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دھمک جو ہمیں اپنے اندر الجھا رہی ہے، جو ہمیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہے. یہ لفظ گم پر اقبال کا شعر بہت بیٹھتا ہے کہ کافر کیے پہچان کے آفاق میں گم، کہ کافر کیے پہچان کے آفاق میں گم، اور مومن کیے پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں، تم مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں کہ دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے لگا لے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے. لہٰذا تازہ کرتے رہا کرو اپنے ایمان کو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر یاد کر لیں، پھر تازہ کر لیں اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے. یہ چار چیزیں ہیں جو کامیابی کے لوازم ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.